گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے دو مخلوقات جن و انس کو اس زمین پر امتحان کے لیے پیدا کیا۔ ارشاد ہوا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت و حیات کے نظام کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچ لے کہ احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے امتحان کے لیے ترغیبات کو پیدا کیا، تحریصات کو پیدا کیا، شہوت کو پیدا کیا، لالچ کو پیدا کیا، حب جاہ کو پیدا کیا، حب منصب کو پیدا کیا، حب شہرت کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے انبیاء اور رسول اللہ کو پیدا کیا۔ ارشاد ہوا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ۔ ہم نے ہر قوم کی زبان بولنے والے ایک رسول کو پیدا کیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہادی کو پیدا کیا۔ جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول اللہ آتے رہے، اپنے وقت اور اپنے علاقے کے بڑے بن کے کائنات میں جلوہ گر ہوتے رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ سیدنا نوح کو ان کی قوم کا رہنما بنا کے بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ جناب ہود کو قوم عاد کا بڑا بنا کے بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ سیدنا صالح کو قوم سمود کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ جناب شعیب کو قوم مدین کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ رسولاً الی بنی اسرائیل بن کے آئے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے رہے۔ پھر کائنات میں وہ جلوہ گر ہوا کہ جس کے ذمے ایک علاقے اور ایک عہد کی سیادت نہیں تھی، بلکہ جس کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے اور ہر مکان کی قیادت کو لگا دیا تھا، اور اس کے اپنے تاج نبوت کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر عالی کے اوپر رکھ دیا، اور حلت نبوت کو آپ کے کاندھے مبارک کے اوپر ڈال دیا، بساط نبوت کو آپ کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 5 صدیوں اور 10 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا۔ آج وہ آیا ہے جو فقط مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، قریشی اور ہاشمیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ اعلان ہوا آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھم کے بڑے بن کے آئے، پورب کے بڑے بن کے آئے، اتر کے بڑے بن کے آئے، دکن کے بڑے بن کے آئے، شمال کے بڑے بن کے آئے، جنوب کے بڑے بن کے آئے، اسود و احمر کے بڑے بن کے آئے، ابیض اور اللہ کے فضل و کرم سے اصفر کے بڑے بن کے آئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کالی رنگت والوں کا بھی امام بنا دیا، سفیدوں کا بھی امام بنا دیا، سرخوں کا بھی امام بنا دیا، بھوروں کا بھی امام بنا دیا، اور ساتھ ہی اس امر کا بھی اعلان فرما دیا
ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. آج وہ آیا ہے جس کے بعد کائنات میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا. حضور کے اوپر اللہ نے نبوت اور رسالت کو تمام کر دیا اور کائنات کے لوگوں کو بتلا دیا کہ اب اس کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں مل سکتی. حضرات گرامی قدر، چنانچہ نبی مہرباں کے بعد جس نے بھی دعوی نبوت کیا، چاہے وہ مسلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود عنسی ہو، چاہے وہ علی محمد باب ہو، چاہے وہ حسین علی مادندانی ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، حضرت حق اہل حدیث، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب. حضرات گرامی قدر، شرعی اعتبار سے یہ حقیقت اگر من الشمس تھی. اللہ کے فضل و کرم سے کتاب اللہ کی آیات بینات اس بات پہ دلالت کر رہی تھی. احادیث طیبہ سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو کے سامنے آ رہی تھی. تواتر امت سے یہ بات بالکل اگر من الشمس ہو کے آ رہی تھی. حنبلیوں کا، مالکیوں کا، شوافے کا، احناف کا، اہل الحدیث کا اس بات کے اوپر اتفاق تھا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی قدر، لیکن ایک بات وہ تھی جس کو کتابوں کے اندر تحریروں کے ذریعے واضح کیا گیا، ایک بات وہ تھی جس کو اجتماعات کے اندر تقریروں کے ذریعے واضح کیا گیا، لیکن ایک اور جنگ لڑنی پڑی. یہ جنگ دستور کی جنگ تھی، یہ جنگ آئین کی جنگ تھی، یہ جنگ قانون کی جنگ تھی. اس جنگ کے اندر اہل الحدیث بھی نکلے، اس جنگ کے اندر دیوبندی بھی نکلے، بریلوی بھی نکلے اور کئی غیر عالم بھی نکلے. اور اس بات کو واضح کیا گیا، پاکستان کی قومی اسمبلی نے آئینی اور قانونی طور پر 7 ستمبر 1974 کے اندر اس مسئلے کو واضح کر دیا. غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، مرتد ہے، بے ایمان ہے، لعنتی ہے، کذاب ہے، اور جو بھی اس کو نبی مانتا ہے وہ بھی لعنتی اور کذاب اور وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے. حضرات گرامی قدر، یہ مقدمہ آئینی اور قانونی طور پر اہل اسلام نے جیت لیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے شرقی اور غربی طور پر اور آفاقی طور پر، شمالی جنوبی طور پر دنیا کے ہر ملک کے اندر، پاکستان کے اندر قومی اسمبلی کے، پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر پاس ہونے والے فیصلے کو بطور دلیل پیش کیا جانے لگا کہ قادیانی قانونی طور پہ دار اسلام سے خارج ہیں. حضرات گرامی قدر، قادیانیوں کو شکست ہوئی علم کے ساتھ، ادلہ کے ساتھ، کتابت کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ. لیکن قادیانیوں نے سازش کے راستے کو نہیں چھوڑا. جو بھی ملک کے اندر برس اقتدار جماعت آتی رہی، اس جماعت کے ساتھ پینگوں کو بڑھا کر قادیانی اپنے لیے چور راستوں کو کھولتے رہے. حضرات گرامی قدر، میاں صاحب کے دور کے اندر نیشنل فزکس سینٹر کا نام عبدالسلام قادیانی کے نام سے منسوب کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی. پرویز مشرف کے دور کے اندر سے مذہب کے خانے کو پاسپورٹ کے اندر سے نکالنے کی ناپاک جسارت کی گئی. عمران خان کے دور کے اندر ملکی خزانے کی چابیاں عاطف میاں قادیانی کے حوالے کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی. حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید کا یہ گناہگار بیٹا، حضرت مولانا ثناء اللہ مرسلی کا یہ گناہگار فرزند، اور مولانا محمد حسین بٹالوی کا یہ گناہگار بیٹا، اللہ کے فضل و کرم سے دیگر اکابرین اسلام کے ساتھ تحریکوں کے اندر چلتا رہا. ہم نے مذہب کے بہانے کو
پاسپورٹ کے اندر بحال کروا کے چھوڑا. ہم نے نیشنل فزکس سینٹر کا نام عبدالسلام قادیانی کے نام سے جدا کروا کے چھوڑا. ہم نے آپ کے میاں کے ہاتھ سے ملکی خزانے کی چابیوں کو کھینچ کے چھوڑا. آج ختم نبوت کانفرنس میں ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں چوکھٹے ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے اور قادیانیت کے پر لعنتیں بھیجتے رہیں گے. اور وفا اس کا نام ہے، ہر زبان پہ ابتسام ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے میدان مناظرہ میں ہوں تب بھی قادیانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح میدان مباہلہ کے اندر ہوں ہم تب بھی قادیانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آئینی اور قانونی اعتبار سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے قادیانیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور حضرات گرامی قدر، ہم اس موقع کے پر آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ دینا چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر جتنی بڑی جماعتیں ہیں وہ انتخاب اگر لڑتی ہیں تو اس بنیاد کے اوپر لڑتی ہیں. ہم سڑکوں کو بنائیں گے، ہم گلیوں کو پکا کریں گے، ہم نوکریوں کو دلوائیں گے حضرات گرامی قدر، لیکن ہم نے دیکھا نہ نوکریاں ملی، نہ گھر بنائے گئے، نہ سڑکوں کو پکا کیا گیا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے حلقہ انتخاب میں علامہ شہید کا یہ گناہگار بیٹا اس بنیاد کے اوپر انتخابات کے اندر آپ کو ووٹوں کی بات نہیں کرتا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کی گلیوں کو پکا کریں گے، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کی نالیوں کو پکا کریں گے، بلکہ ہم اس بنیاد کے اوپر میدان انتخاب کے اندر اترتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسمبلی کا ایوان کے اوپر ختم نبوت کی جنگ لڑ کے چھوڑیں گے، ناموس رسالت کی جنگ لڑ کے چھوڑیں گے، ناموس صحابہ کی جنگ لڑ کے چھوڑیں گے، شاعر اللہ کی جنگ لڑ کے چھوڑیں گے. اور جو بھی اسلام کے کسی بھی اعتبار سے قانون کے اندر رہنا اندازی کرے گا انشاءاللہ سینہ تان کے اس کا مقابلہ کر کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ اسمبلی کے ایوانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کی بات، حضرت رسول اللہ کی ناموس کی بات اور اس کے ساتھ ساتھ فحاشی اور یعنی کو روکنے کی بات، کیا ان باتوں کے پر اسمبلی کے اندر آواز اٹھنی چاہیے کہ نہیں اٹھنی چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں، ایک عرصے سے جہاں پر حرمت رسول اللہ کے قوانین کے اندر ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں پر ختم نبوت کے ڈرافٹ کو تبدیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جہاں پر قادیانیوں کو کلیدی عہدوں کے پر لانے کی جستجو کی جا رہی ہے، وہیں پر ایک عرصے سے اس ملک کی تہذیب کو بدلنے کی، اس ملک کی سیاست کو بدلنے کی، اس ملک کے تمدن کو بدلنے کی کوششیں بھی اپنے پورے عروج کے اوپر پہنچ چکی ہیں. حضرات گرامی قدر، اس ملک کے اندر باقاعدہ طور سے کروڑوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے میڈیا کے پروگراموں کے ذریعے، اسمبلی کے ایوانوں کے ذریعے، کہ اس ملک کے اندر مردوں کو عورت بنا کے دکھایا جائے گا، عورتوں کو مرد بنا کے دکھایا جائے گا، عملے قوم لوط کو اس ملک کے اندر آواز دکھایا جائے گا، اس ملک کے اندر جو آئلینڈ جیسی گندی فلموں کو چلایا جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بیٹوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے، اپنی بیٹیوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے، اپنے بھائیوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے، اپنی بہنوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے، اور عورت مار جیسی گندی اور ننگی یلغار کو اس ملک سے دور کروانے کے لیے انشاءاللہ ہم ان تمام عناصر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور حضرات گرامی قدر، عورت مارچ جس کے ذریعے اس ملک کے اندر باقاعدہ طور کے اندر فحاشی اور عریانی کو اجاگر کرنے کی بات کی جاتی ہے،
اور ہر سال 8 مارچ کو چند پرکٹی عورتیں میدان میں نکلتی ہیں، علماء کو گالیاں دیتی ہیں، پیغمبر زمان کی حرمت کے اوپر حملہ کرتی ہیں اور کتاب اللہ کی ناموس اور عظمت کا تمسخر اڑاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے پچھلے سال ہم بھائیوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کا اعلان کیا تھا، ہم اس ملک کے اندر عورت مارچ کو نہیں ہونے دیں گے، اور عورت مارچ کی آڑ کے اندر گندے اور ننگے بینر اگر لہرائے گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو پھاڑنے کے لیے میدان عمل کے اندر موجود ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، یہ عورت مار کا سلسلہ خان صاحب کے دور کے اندر بھی ہوتا رہا، میاں صاحب کے دور کے اندر بھی ہوتا رہا، عورت مارچ کو روکنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ ہم جنس پرستی کی حمایت کرنے والے اس مارچ کے اندر آپ کے حلقے کا ایم پی اے باقاعدہ طور کے اوپر ان عورتوں اور مردوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے شریک ہوا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، یوٹیوب کو اٹھائیے، اس کے اوپر جا کے دیکھیے، اس علاقے کے اندر آپ کے ممبر اسمبلی نے باقاعدہ طور کے اوپر عورت مارچ کی حمایت کے اندر اپنے بیانات کو ریکارڈ کروایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، جب تک احمد ابن حنبل کا ایک بیٹا زندہ ہے، جب تک ابن تیمیہ کا ایک فرزند زندہ ہے، جب تک علامہ شہید کا ایک بیٹا زندہ ہے، جب تک حبیب الرحمان کا ایک بیٹا زندہ ہے، ہم جہاں پہ حرمت رسول اللہ کا دفاع کرتے رہیں گے، ناموس صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے، وہاں پہ بے غیر للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر ہے، دیکھو دیکھو حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے ان بے غیرت اور بے حمیت مرد اور عورتوں کا راستہ بھی روک کے چھوڑیں گے، جو نظریہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی ریاست کے نظریاتی قبلے کو مکہ اور مدینہ سے ہٹا کر واشنگٹن کی طرف اور لندن کی طرف کرنا چاہتے ہیں، کوپن ہیگن اور بیجنگ کی طرف کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، اللہ اکبر کے نعرے کی بنیاد پہ حاصل کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کی بنیاد پہ حاصل کیا، عصمت عظمت اور اسی طرح عفت و عصمت کی اور طہارت اور حیاداری کے ترویج کے لیے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ووٹ دے کے اسمبلی کے اندر پہنچایا، ہم اسلامی نظریاتی سیاست کا دفاع کر کے چھوڑیں گے، اور اگر آپ نے ووٹ نہ بھی دیے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے منبر و محراب کے ذریعے، جلسوں اور اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے پروگراموں کے ذریعے انشاءاللہ اعلان حق کر کے چھوڑیں گے۔ لاما صاحب قدم بڑھاؤ، لاما صاحب قدم بڑھاؤ، قرآن و سننا پاکستان زندہ باد، لاما صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، للکار ہے، للکار ہے، شیر جی للکار ہے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے اور اسلامی نظریاتی ریاست کے قیام کے لیے اور زناکاری کے اڈوں کو زمین بوس کرنے کے لیے اور شراب کی بھٹیوں کو مٹانے کے لیے اور سودی لین دین کے کاؤنٹروں کو ختم کرنے کے لیے آئینی، قانونی اور دستوری جنگ اس ملک میں لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ ہمارے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا نفاذ اسلام کی دستوری جدوجہد میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔